السلام علیکم. پروگرام اسپیشل ٹاک کے ساتھ میاں سیف الرحمان حاضر خدمت. استحکام پاکستان کو کس طرح مضبوط، مستحکم، تنومند اور خوشحال کیا جا سکتا ہے، ہم زیادہ اسی بات پہ فوکس کرتے ہیں. راستے ہوتے ہیں، راستے بنانے پڑتے ہیں، ہمت کرنی پڑتی ہے، کسی کو بارش کا پہلا قطرہ بننا پڑتا ہے، اور اسی جرأت اظہار کے ساتھ، ایکشن کی جرأت کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہے. یکجہتی کے ساتھ نفرتوں کا خاتمہ کر کے یہ جو اونچ نیچ کی ہمارے ہاں حق و باطل کی لڑائی ہم نے صادق و امین اور غیر صادق و امین اور غیر امین کی بنا لی ہے. افسانوں کے اوپر مبنی ایک دوسرے سے نفرتیں اور حقارت کے ساتھ دوسروں کو ڈیل کرنا، یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، معیشت کس طرح کیوں کر سدھرے گی، جب کہ معاشرت اتنی گدلا گئی ہے، اس میں تحقیر کا، تضحیک کا، یا بت پرستی کا یا بت شکنی کا یہ جو کئی انتہاؤں میں ہم چل رہے ہیں، تو مشکل حالات ہیں. کیونکہ ہر سوسائٹی کا اپنا ایک تجزیہ ہوتا ہے. ہم بعض اوقات موازنہ کرتے ہیں، جی امریکہ میں یہ ہوتا ہے، برطانیہ میں یہ ہوتا ہے، چین میں یہ ہوتا ہے. ہمیں اپنی سوسائٹی کا بھی تجزیہ کرنا ہے، اور جب ہمیں کسی الجھاؤ کے سب اسباب جاننے کے کامیاب ہو جاتے ہیں، تو وہ سمجھیں کہ آپ نے تشخیص کا لی بیماری کی، اور وہ شفا کی طرف پہلا قدم ہے. تو ہم آج چاہیں گے کہ جو بھی صورتحال آج ہمیں درپیش ہے، اور اس میں ہم آج بات چیت کریں. آج ہم نے انتہائی موزوں ترین شخصیت کو مدعو کیا ہے اپنے اسٹوڈیو میں. آپ ہیں چیئرمین نیشنل ڈیولپمنٹ فورم اور سابق چیئرمین ہے پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن. میری مراد ہے جناب کرنل سیف قریشی صاحب سے. جناب کرنل صاحب، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. تو کرنل صاحب، آپ بھی پروگرام سے پہلے مجھے فیض احمد فیض کی ایک نظم کا ذکر کر رہے تھے، اگر اسی سے آغاز کر لیں تو بڑی وہ حوصلہ افزا تھی، بڑی تحریک پیدا کرنے والی تھی. جناب سر، جو حالات جتنے سنگین ہیں جی، اور ہر روز کوئی نہ کوئی خطرناک یا سنگین خبر آ جاتی ہے جی، اور جو صورتحال غریبوں کی، بے آسروں کی اور سڑک کے اوپر رولنے رلانے والوں کی ہے، جی جی، وہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ نظم میں عرض کرنا چاہوں گا. جی ارشاد. ان کا دم ساز اپنے سوا کون ہے؟ واہ، ان کا دم ساز اپنے سوا کون ہے؟ ان غریبوں کا دم ساز اپنے سوا کون ہے؟ شہر جانا میں اب باصفا کون ہے؟ شہر جانا میں اب باصفا کون ہے؟ ہر کوئی اپنے گریبان میں منہ ڈالے اور جواب دے. صحیح بات. شہر جانا میں اب باصفا کون ہے؟ دست قاتل کے شایاں رہا کون ہے؟ دست قاتل کے شایاں رہا کون ہے؟ رخت دل باندھ لو، دل فگارو چلو. رخت دل باندھ لو، دل فگارو چلو، پھر ہم ہی قتل ہو آئے یارو چلو. پھر ہم ہی قتل ہو آئے یارو چلو. ہو آئے یارو چلو. جب اتنا خون بہہ رہا ہے، شہداء کی ایک نہیں درجنوں لاشیں جو ہے ہر آئے روز ہم اٹھا رہے ہیں جناب. تو کچھ صبر کی انتہا بھی ہوتی ہے، کچھ استقامت کی انتہا بھی ہوتی ہے، کچھ جرأت کی انتہا بھی ہوتی ہے، کوئی انسانیت کی انتہا بھی ہوتی ہے. یہ کون لوگ ہیں جو دہشت گرد ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں یہ کس کے ڈالر لے کے میرے ملک کے اوپر لشکر کشی کر رہے ہیں؟ تو یہ اندر سے بھی باہر سے بھی. نام تو وہ لیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، وہ کہتے تو ہے. توبہ میں کروں، یہ مسلمانوں کو فلسطین یاد نہیں آتا جی، ان کو کشمیر یاد نہیں آتا. وہ کہتے ہیں ہمارا اسلام پیور اسلام ہے. وہ تو کہتے ہیں دہشت گرد. وہ اسلام کدھر ہے جو فلسطین میں نہیں ہے، جو کشمیر میں نہیں ہے، وہ دنیا کے کسی کونے میں نہیں ہے. یہ تو صرف امریکہ کا اسلحہ اور امریکہ کا جھنڈا اٹھا کے لگے پھر رہے ہیں. یہ تو وہ ڈالر خرچ کر رہے ہیں، یہ تو وہ طریقے خرچ کر رہے ہیں. ان کی تو پشت پناہی وہ سپر پاور کر رہی ہے کہ جو ہمارے نیوکلیئر پروگرام کے خلاف ہے.
اور یہ ہمارے انٹرنلی ایک صوبہ چوتھی دفعہ وفاق پہ حملہ آور ہو رہا ہے ان کے تعاون سے. یہ ہم کیوں اجازت دے رہے ہیں؟ ہم کس توقع کے اوپر ان کو برداشت کر رہے ہیں؟ ہم کیوں نہیں ادھر ان کو فارغ کر کے ان سے بہتر نظام لا کے ملک کے اندر امن قائم؟ لیکن کرنل صاحب فارغ کرنے کا ٹول کیا ہے ہمارے پاس؟ ہمارے کے پاس کیا اس اختیار سے ہے؟ بڑا جواز کیا ہوگا کہ چوتھی دفعہ فزیکلی حملہ ہو رہا ہے. ہر دفعہ کہتے ہیں اور کہ میں نے ویڈیو دیکھی کہ ایک سپاہی پکڑا گیا ہے، اس کے اوپر اس طرح حاوی ہونا جس طرح کوئی خونخوار درندے نہیں ہوتے سر، وہ آپ جیسے وہ کوئی جی گوشت نوچتے ہیں. آپ نے 2014 میں وہ SSP کا حال بھی دیکھا یہ ہوگا. حشر جو ہوا اور اس کے اوپر بھی انہوں نے معذرت نہیں کی اور اس کیس سے بھی بے گناہ ہو کے نکل گیا. حد ہو گئی ہے اس ملک میں. کیا ہو رہا ہے؟ کون جو کرا رہا ہے؟ لوگ ان کو بری کر رہے ہیں، ان کو بری کروا رہے ہیں، چھڑوا رہے ہیں اور ان کی تعریفیں کر رہے ہیں، تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں، وہ دہشت گردوں سے بڑے دہشت گرد نہیں ہیں. بالکل بڑے دہشت. دوسرے یہ کہ یہ ان کی کنوکشن 9 مئی 1.5 سال گزر گیا ہے. جی وہ تو سپریم کورٹ نے پابندی لگائی ہے نا جی. جی وہ سپریم کورٹ نے کیس پہ پابندی تو نہیں لگائی، تو کیس ہی نہیں چلنے دے رہے. یہ تو آتے ہیں 2 مہینے 1 مہینے کی ڈیٹ لے کے چلے جائیں. یہ تو آتے ہیں تو آگے نئی درخواست دے دیتے ہیں. یہ آتے ہیں تو ضمانت بار ضمانت کے لیے. نہیں میں نے تو ماشاءاللہ جی میں نے ایسے بگلا دیکھے، میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں بڑے بڑے، کہ جن کا چہرہ دیکھ کے آپ جس طرح کا ریلیف مانگیں. آپ نے 100 قتل کیا ہو آپ کو معافی ہے، تو وہ یہ تو کام عام ہوتا ہے ہمارے ہاں. سر میں تو یہ کہتا ہوں اس میں تو میں تو بلکہ نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم تھے تو کئی مرتبہ جانا انہوں نے ریپ ہو جانا کہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے تھے ایز سینئر جرنلسٹ. انہوں نے کہنا کیفر کردار تک پہنچائیں گے. ایک دفعہ کسی محفل میں نے پوچھ ہی لیا، میں کہا جی کیفر کردار پہ تو یہاں وکیلوں نے پہنچانا ہے یا ججوں نے، آپ کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. وزیر اعظم تو تھرو تھانے دار 14 دن رکھ سکتا ہے ریمانڈ پہ، اس کے بعد وہ ختم. اللہ جانے، عدالت جانے، وکیل جانے. اور وہ کنوکشن ریٹ تو بڑے بڑے وکلا مان کے گئے ہیں میرے اس پروگرام میں. میں انہیں 10% کہتا تھا، کہیں انہوں نے کہا جی 8% ہے. 4% سر. 4% ہے، یعنی کہ ایک مجرم جرم کرتا ہے نیب انکلوڈنگ اینٹی کرپشن انکلوڈنگ. اس کا مطلب جو 96 لوگ 100 میں سے پکڑے جاتے ہیں وہ سارے جھوٹے پکڑے جاتے ہیں. ایسا تو نہیں ہوگا. وہ سارے مکمکہ کسی نہ کسی سٹیج پہ کر کے نکل جاتے ہیں. ہم اتنی حالت آپ کے امن عامہ کی خراب کیوں ہوئی ہے؟ اس وجہ سے کہ کنوکشن نہیں ہو رہی، سزا نہیں مل رہی اور ڈیٹرنس قائم نہیں ہو رہی. گورنمنٹ کی ریٹ، لوگ جو جرائم پیشہ لوگ ہیں جرائم کا ارتکاب کرنے وہ جرت پکڑتے جا رہے ہیں. جرت کیا جی؟ وہ تو ڈکٹیٹ کرنا شروع ہو گیا. وہ تو ٹیلی فون. میں ایک چیز اور آپ کو عرض کروں کہ ہم حب الوطنی کی بات کرتے ہیں، اس پہ استحکام پاکستان کی بات کرتے ہیں، پاکستان کو بچانے کی بات کرتے ہیں، قوم بنانے کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہمارے ساتھ کیا کیا گیا 22 نومبر کو، 26 نومبر ذہن میں رکھیے گا. جی جن کسی نے پلاننگ کی، انٹرنل نہیں، یہ ایکسٹرنل میں بھی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. ایکسٹرنلی کسی دنیا کے باہر کے ملک سے پہلا ہمارا تھنک ٹینک پہ حملہ ہوا دانش پاکستان پہ. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو آپ کا وہ جو فورم ہے اس کو ہیک کر لیا گیا. ٹھیک ہے. اور اس کو ہیک کر کے استعمال کیا گیا. یہ ٹیکنالوجی کس کے پاس ہے سر؟ یہ ٹیکنالوجی انڈیا، اسرائیل، امریکہ سب کے پاس. سر تقریباً سب کے پاس ہے، مگر جس کسی نے اس کو پلان کیا وہ کوئی اسٹریٹجی کا. مجھے آپ نے یاد کرا دیا اسامہ بن لادن جب بڑے آپریٹو تھے تو ان کے پاس کہتے ہیں کہ اپنا سیٹلائٹ پورا سسٹم تھا، جہاں وہ چلتے تھے پہاڑوں میں، غاروں میں، جہاں بھی سنگلاخ پہاڑوں میں، جہاں انسان کی پرواز ہی نہیں تھی وہاں بھی وہ سیٹ کر کے تو ساری دنیا سے رابطے میں آ جاتے تھے اپنے. وہ اگلے دن 23 کو ہمارا جو مین فورم ہے، تھنک ٹینک ہے، نیشنل ڈیولپمنٹ فورم، وہ بھی ہیک، NDF وہ بھی ہیک ہو گیا پورے کا پورا. اور کیا کس سے؟ ہمارا جو ایڈمنسٹریٹر تھا بریگیڈیئر ذکیر صاحب، ذکیر کے نمبر کو انہوں نے میسج کیا کہ ہم زوم کی کانفرنس کرنے لگے ہیں بڑی امپورٹنٹ لا اینڈ آرڈر کے اوپر، تو ہم آپ کو لنک بھیج رہے ہیں. میرا نام استعمال کیا، تو آپ یہ لنک کو کھولیں. انہوں نے کہا ہے، میری طرف سے کہا گیا کہ چیئرمین نے کہا کہ آپ اس لنک کو کھول کے تو زوم کی کانفرنس. ٹھیک ہے. اس نے کلک کر دیا اور ہم سارے ہیک ہو گئے. کس لیے؟ تاکہ 26 نومبر کو ہم لوگوں کو اعتماد میں لے کے اپ ڈیٹ نہ کر سکیں کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا سازش کی جا رہی ہے اور کس حد تک کی جا رہی ہے اور کون کروا رہا ہے.
تو ان کلپریٹس کو پکڑیں گے بہرحال کیسے؟ سر، ان کو آئیڈینٹیفائی یہ نہیں کیسے؟ پتا تھا جی، کہ ہم بھی تھوڑی بہت ہی ٹیکنالوجی جانتے ہیں. یعنی آپ نے کو ٹریس کر لیا انہیں؟ جی بالکل، ٹریس بھی کر لیا، ان اچھا. کا پروف بھی لے لیا، اس کو ریورس بھی کر دیا. اچھا، سر میں نے اب ریورس ہونے سے کیا ہوا کہ وہ جو مٹیریل تھا اس میں وہ سر انٹیکٹ ہے، محفوظ ہے. محفوظ اچھا. کر لیا. لیکن انہوں نے تو اس کی کاپیاں بنا لی سر ہوں گی. کاپیاں بنا لی کہ نہیں بنی ان سے، وہ کاپیاں تب استعمال کر سکیں گے جب ہمارے سارے کوڈ توڑیں گے. ہم بھی کوئی ٹھیک ہے. اسی دنیا میں اسی ٹیکنالوجی کو سیکھ کے ہم نے 11 تھنک ٹینک بنائے ہوئے ہیں، ایک نہیں بنائے ہوئے. ٹھیک ہے، اس کے متبادل 11 ہیں. یہ آپ نے مجھے یاد کرا دیا جیسے FIR ہوتی ہے وہ بھی 8-10 جگہوں پہ جاتی ہے. SSB آفس، DIG آفس. اکانومی کا علیحدہ، اس کی منسٹری کا علیحدہ، اسٹیریٹی کا علیحدہ، کرنٹ افیئر کا علیحدہ، اسٹریٹجک سولوشن کا علیحدہ، ہر چیز ایک آپ کا پاکستان اکنامک ایگزسٹینشل گلوبل نیچرل ریسورسز پہ علیحدہ، پروفیشنل کا علیحدہ. تو 11 میں سے وہ صرف 2 کو ہیک کر سکے، 9 ہم نے. نہیں تو ہیکرز پاکستان میں بیسڈ ہیں یا باہر؟ سر ان کا بیس ادھر بھی تھا، اچھا، ان کا بیس باہر بھی تھا. افغانستان میں تو میرے لیے وارننگ نہیں باہر اپنے انکل سیم تک تھا. اچھا سر میں یہ عرض کروں، جس ایجنسی نے بھی کیا، بے شک وہ کسی بھی بڑے سے بڑے ملک کی تھی، میں چیلنج کرتا ہوں کہ مائی کا لال بنو تو ٹیکنالوجی میں دوبارہ پھر نہیں. آپ دعوت دینا کہ دوبارہ آئیں. سر دعوت کا دے رہا ہوں، میں اوپن دعوت دے رہا ہوں کہ میرے پاس 11 تھنک ٹینک ہے. ہر تھنک ٹینک میں سارے تھنک ٹینک اوپن کرتے ہیں آپ کے لیے، آپ پینیٹریٹ کر کے دکھائیں. تھنک ٹینک کو میں ابھی کھل کھلا کے استعمال کروں گا اور اس قوم کو اعتماد میں لوں گا کہ اسلامی دنیا میں اور باقی جگہ پہ ہو کیا رہے. ایک چیز. ٹھیک ہے. دوسرا، ہم ہر ایک کو ریورس کرنے کے قابل ہیں. ہم جتنی ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، شاید ہمارے پاس ایک قدم آ گیا. اچھا، یہ تو بڑی آپ نے اچھی خبر بتائی کہ ٹیکنالوجی میں ہم اس لیول پہ آ گئے ہیں. چلیں بھلے آپ کا فورم ہو یا آپ کا جو سیٹ اپ ہے، تو اس کا مطلب یہ بھی ایک بریک تھرو ہے پاکستان کے ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کے فیلڈ میں کہ ہم دنیا کی جدید ٹیکنالوجی جس سے ہمیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے اس کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں. کوئی شک شبے میں نہ رہے، کوئی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یا کسی اور چیز میں. اچھا، لیکن آپ نے تو ٹیکنالوجی کی بات کی. آج میں نے ایک ویڈیو دیکھی، میں ہنس کے پاگل ہو گیا. انہوں نے کہا جی کہ یہ جو جلوس ایک آ رہا تھا KPK سے، اس میں موکلات اور جن اور جننیاں یہ بھی برابر کے تعداد میں شریک ہیں. یعنی جتنی وہاں کی KPK کی پولیس فورس بھی آ رہی ہے دھاوا بولنے، حملہ کرنے اسلام آباد پہ، اور اس میں جن بھی ہیں، جننیاں بھی ہیں، موکل اور موکلات بھی ہیں جی. اور وہ اپنے وہ کرشمہ دکھائیں گے اور ڈیالہ جیل کو بالکل کھل جا سم کر دیں گے. جی. تو ان کے پاس پھر کیا ٹیکنالوجی ہے؟ سر ان کے پاس فی الحال تو ابھی تک تو یہی ثابت ہوا ہے کہ ان کے پاس سوائے دہشت گردی کو پروموٹ کرنے کے لیے، ماں سوائے ملک کو کمزور کرنے کے لیے، ماں سوائے ملک کا ہر ایسے مومنٹ پہ رستہ بلاک کرنے کے لیے، جس وقت کوئی نہ کوئی فارن ڈگنیٹری کوئی سبسٹینشیل چیز سائن کرنے والی ہوتی ہے تو یہ چل پڑتے ہیں. یہ ہر وقت اس کو ٹائم کرتے ہیں جب یہ ملک کا نقصان کیا کر رہے ہو بندے خدا کے؟ آپ ادھر ہی پیدا ہوئے تھے، آپ نے ادھر ہی رہنا ہے، ادھر ہی مرنا ہے، ادھر ہی دفن ہونا ہے. خدا کا خوف کریں، اس ملک کو اتنا نقصان نہ دے جائیں کہ لوگ آپ کی قبر میں بھی آ کے جوتیاں مارا کریں. کرنل صاحب، آپ ایک پرائم منسٹر کے ساتھ رہے اور بھی لوگوں کو بہت دیکھا آپ نے. لوگ کہتے ہیں جی بہت زیادہ ہوتا ہے جی، ڈومینیٹ کرتے ہیں جی پرائم منسٹر، اپنی من مانی کرتے ہیں یہ وہ. لیکن بعد میں ہم نے یہ دیکھا کہ جیسے نواز شریف کا دور تھا یا ماضی میں اور بھی جو رہے، یوسف رضا گیلانی، یہ کوئی لوگوں کی مشورہ مان لیتے تھے. سر یہ سب اچھا، یہاں پہ اس پارٹی میں ہم نے دیکھا ہے جو اب اس وقت 24 نومبر کی کال دے کے جنہوں نے ایک غدر کسی صورتحال پہ، یہاں تو اتنے بڑے جگادری، اتنے پڑھے لکھے اچھے بیک گراؤنڈ کے لوگ خود کہتے ہیں جی ہم غلام ہیں. ان کے غلام کا لفظ وہ کہتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں جو بھی حکم آئے گا وہاں سے کہیں گے الٹا دو، ہم الٹا دیں گے، بیٹھ جاؤ، لیٹ جائیں. تو وہ اپنی ذات کی خود ہی پامالی کر رہے ہیں، نفی کر رہے ہیں. یہ نہیں وہ کہہ رہے کہ جی ہم نے مشورہ دیا ایسا نہ کریں. قومی مفاد کی بجائے ذاتی مفاد مقدم ہے ادھر.
اور ذاتی مفاد میں بھی وہ چیز مقدم ہے جو اپنی ذات اور اپنی محترمہ کی ذات کے لیے چاہیے. ٹھیک ہے. یہ اس سے آگے نہ سوچ ہے، نہ ان کی عقل ہے، نہ ان کی دانش ہے، نہ ان کی کوئی حب الوطنی ہے. کسی چیز کو آپ دیکھ لیں کہ ان سے آپ کو دور سے دور نظر آئے گی. اور یہ حرکت جو ابھی ان کی محترمہ نے کی ہے سعودی عرب کے ساتھ، جی سر کوئی ملک کی فرسٹ لیڈی، کوئی ملک کا پرائم منسٹر حلف لیا ہوتا ہے کہ نازک اور سینسٹیو معاملات پہ زبان نہیں کھولی جائے. جی بالکل بالکل. اگر کوئی شکوہ بھی تھا تو آج تک کدھر تھا؟ اگر کوئی شکوہ شکایت تھا تو وہ کسی فورم پہ، پراپر فورم پہ ایکسپریس کرتی، یا کوئی موقع ہوتا تو ذکر کرتی. اس کی کوئی ویڈیو نہ آگے تو نہیں اب چلا. انہوں نے عین اس موقع پہ کیوں یہ بات کی؟ اس لیے کی، میں کہہ بھی دوں جی کھل کے، اس لیے کی کہ ایک کوشش ہو رہی تھی چند ملکوں کی کہ ان کو کنوکشن کے بعد اگر یہ زیادہ اشورنس کریں کہ جب ملک کے لیے کام کرنے کو تیار ہیں تو شاید ان کو سعودیہ میں موقع دیا جائے کہ اپنے یہ اللہ کے گھر جا کے اپنے گناہ معاف کرا کے تو ملک کی خدمت پھر کرنے کو تیار ہو. انہوں نے سیبوٹاج کیا اس بی بی نے. اس بی بی نے وہ راستہ سیبوٹاج کیا. اتنے برے طریقے سے کیا، یعنی اتنے برے. سر دیکھیے، وہ تو آپ کے ملک کا نقصان کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے دیکھا ہے سعودی عرب، یو اے ای، ٹرکی، چند ایک ملک پاکستان، چائنا، چند ایک ملک پاکستان کو ریکور کر رہے ہیں. انہیں کہا ایک ایک کر کے ان کو تو ہار کرو. نہیں کرو صاحب، یہ بتائیں کوئی اسلامی ملک، سعودی عرب تو چلو ایک وہ انگریزی میں وہ کہتے ہیں کسٹوڈین آف 2 ہولی ماسکس، یعنی کہ وہاں پہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، اللہ کا گھر ہے، خانہ کعبہ ہے. اس کا تو متبرک مقام پہ تو کوئی بندہ کو بات ہی نہیں کر سکتا نا. وہ تو اتنا بلند مقام ہے. کیا کوئی اسلامی ملک جہاں پہ شریعت کا نفاذ ہو نہ ہو وہ یہ بات کیسے کہہ سکتا ہے کہ ہم تو شریعت ختم کر رہے ہیں؟ یہ وہ کیسے سکتا ہے؟ سر یہ تو یہ اختراع بھی کیسے کر لی؟ سوچا بھی نہیں جا سکتا اس لیول پہ کوئی اپنی زبان سے ایسی ہلکی بات نکال. میں کہتا ہوں بھلے وہ عملاً خلاف بھی ہوں. یہ بی بی نے عورتوں کی لڑائی والی کیا مار دی ہے؟ اس کو خدا کا خوف کرے. اور ان کو جتنی جلدی ہو اس کے اوپر معذرت کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں وہ جتنا مرضی سعودی عرب ماڈرنائز ہو جائے لیکن وہ یہ بیان تو نہیں دے سکتے، اور وہ خاص طور پہ یعنی وہاں پہ کراؤن پرنس کی سطح پہ کہ جی ہم تو یہاں پہ شریعت ختم کر رہے ہیں. یہ تو میرا خیال ہے کہ پاکستان میں کافر نہیں شاید یہ بات کر سکتا، اور سعودیہ میں بھی نہیں کر سکتا کہ جی ہم تو یہاں شریعت ختم کرنے آئے ہیں. اور جو وہاں پہ ایک اسلامی دنیا کی سب سے بڑی متبرک مقام کا جو سربراہ ہے وہ یہ کہہ دے، میں کہتا ہوں عملاً ماڈرنائزیشن جدت جتنی مرضی پیدا ہو جائے، یہ کہنا کس طرح ممکن ہے؟ میرا تو خیال ممکن ہی نہیں ہے یہ کہنا. میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ بی بی کے کب سے ٹھیکیدار ہو گئی ہے اسلامی شریعت کی، جو اپنی عدت کا پیریڈ پوری نہ کرے اور پھر فراڈ کرے، جھوٹ بولے، جس مولوی نے نکاح پڑھایا ہوا ہے اس کو کمپرومائز کرنے کی کوشش کرے کہ تم بھی جھوٹ بولو. لیکن وہ مولوی صاحب نے تو سچ بول دیا تھا، انہوں نے تو کہہ دیا تھا کہ نکاح فاسق ہے. تو انہوں نے، ہم نے اس کو کیا کیا سر؟ ہمارے عدلیہ سسٹم نے کیا اس پہ سزا دی ہے؟ انہوں نے کیا کیا پھر؟ انہوں نے تو قابل سزا بات ہے. انہوں نے تو مولوی صاحب کو ہار پہنائے. اور دیکھیے نا کہ پھر یہی جب آپ اس چیز کو، ہر گناہ کو، ہر غلطی کو، ہر جرم کو آپ جب معاف کرنے پہ آ جائیں گے، کنڈون کرنے پہ آ جائیں گے، تو پھر یہ ہوگا کہ وہ آپ کے ملک کو پیچھے سے چھڑا کونپنے پہ کوئی نہ کوئی واردات ڈال دے. اچھا گل صاحب، اب ٹولز ہیں کیا گورنمنٹ کے پاس؟ آپشنز ہیں کیا؟ واٹ کین دا گورنمنٹ ڈو؟ دیکھیں گورنمنٹ ایک بڑی بند گلی میں ہے، ایک مصیبت میں ہے کہ وہ معاشی بہت بدحالی ہے، اس کو فائٹ کر رہی ہے. آسانی سے سرمایہ باہر سے آ نہیں رہا، طرح طرح کے وفود بلائے جا رہے ہیں. پھر جی ہم جا رہے ہیں جی ایک گل صاحب بریک پہ. جی بریک، ہم جا رہے ہیں بریک پہ. بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوتی ہے. جی ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب کرنل صاحب قریشی. جی کرنل صاحب آپ کوئی بات کہنا چاہ رہے تھے؟ جی جی جی. آپ نے سر آپشن کا پوچھا تھا. ہمارے پاس آپشن جو موجود ہے، ٹھیک ہے، لیگلی پارلیمنٹ نے اچھا آپشنیں بڑی مضبوط کے قوانین پاس کرتی ہیں. 26 ترمیم جو ہے یہ گورنمنٹ کی کافی راہ متعین کر دی ہے. اس میں تو کچھ لوگ بہت زیادہ تنقید کر رہے ہیں. سر تنقید تو ہر چیز پہ ہوتی ہے. جب آپ کا ملک مضبوطی کی طرف جائے گا
میں اپنے ملک کی نہیں، ساری دنیا کے ملک، ایک ایک ملک کو آپ اسٹڈی کر لیں. ٹھیک ہے. ملک ترقی تب ہی کرتے ہیں، خوشحالی تب ہی آتی ہے جب کنٹینیوٹی آف کمانڈ ہوتی ہے. وہ بہت ضروری ہے، وہ بہت ضروری ہے. آپ بالکل. اگر کسی بھی گورنمنٹ کو، جو بھی گورنمنٹ چل رہی ہے، شہباز صاحب کی ہے یا کسی کی بھی ہو، ٹھیک ہے، اس کو آپ پورا ٹینیور دیں اور چلنے دیں اور مضبوطی سے چلنے دیں. اس کا مطلب کہ جیسے پی ٹی آئی کی حکومت گئی اس کو بھی چلنے دینا چاہیے. ہر ایک کو چلنے دیں، ان کو چلنے دینا چاہیے. دیں، اپنا ٹینیور مکمل کریں، اور اس کے بعد نہیں پرفارم کر سکے تو اپنے آپ گریں گے. مجھے یاد ہے ٹھیک ہے ایک بڑے اسٹیٹس مین کا کہ جب ان کو بار بار یاد کرایا جاتا تھا کہ یہ پی ٹی آئی کی حکومت نیچے جا رہی ہے بہت تیزی سے، تو کچھ ہم کوشش کریں، لوگ آتے تھے دوسری سائڈ سے کہ جی ووٹ ہم پورا کر دیتے ہیں تو اس کو نو کانفیڈنس کریں. یہ پہلے سال ہی کی بات ہے، جب ان کے آغاز میں 2018. اچھا تب بھی وہ ناکام جا رہی تھی. جی اس وقت ہی ناکام گپلے ہو رہے تھے. بہرحال تو گپلے. فریجز. اچھا وہ تو کہتے ہیں دنیا کے سب سے پارسا شخص ہیں خان صاحب، اور ان کی ٹیم ساری پارسا ہے. بزدار کے بارے میں کوئی ریپوٹیشن اچھی نہیں ہے. دنیا کے سب سے پارسا شخص ہیں. انہوں نے وہ 1800 صفحے پڑھ کے سائن کیے تھے جو ریکارڈنگ کا سرنڈر ڈاکومنٹ کیا ہوا ہے. نہیں وہ پڑھنے کے انہوں نے قائل نہیں ہے. دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ کیس تو تھا ہول نمبر 3 کا. اچھا وہ ریکارڈنگ کا آپ کہہ رہے ہیں. ریکارڈنگ تو 643 اسکوائر کلومیٹر بلوچستان کیوں لکھ دیا؟ نہیں اس سے پہلے بھی تو دیا گیا تھا نا، یا انہوں نے دیا؟ انہوں نے دیا سر. انہوں نے کیا دیا تھا جو ماضی میں؟ وہ تو صرف سروے کرنے کے لیے دیا تھا. اچھا انہوں نے کہا کہ جی آپ مالک ہیں اس کے؟ نہیں یا کیا کہا؟ سر مالک مان کے ان سے خریدا 50% 1 بلین دے کے. اچھا ہم تو ایسے کہ ریکارڈنگ کی دے دی. آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ یہ بدعنوانی کا وہ لیول ہے سر جس میں پتہ ہی نہیں چل رہا کیا کمایا کیا نہیں، لیکن گمایا ہی گوایا. سر اس میں تو وہ ہے، میں اس کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ تو انہوں نے خان صاحب نے سرنڈر ڈاکومنٹ سائن کیا ہوا ہے، یعنی یہ اور جھوٹ بولا ہوا ہے، سپریم کورٹ تک جھوٹ بولا ہے کہ صرف کاپر ہے، اور اس میں وہ جتنی ریئر ارتھ ہے اس کو چھپا گئے. نہیں وہ تو انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا نا. سر سب کچھ پتا تھا، سب کچھ پتا تھا. نوٹ گننے آتے ہیں جو کک بیک کے لیے جاتے ہیں، باقی نہیں پتا ہوتا. اگلے جب منہ بھی بند کر دیتے ہیں، آنکھیں بھی بند کر دیتے ہیں، تو پھر پتہ ان کو کیا لگے. وہ تو سب ہر بندہ ایک ہی بات کہتا ہے، خان اینڈ آنیسٹی گو ٹوگیدر. وہ کہتے ہیں اتنا آنیسٹ شخص تو آج تک دنیا میں شاید پیدا نہیں ہوا. سر میں عرض کروں گا اگر اتنی آنیسٹ ہے تو پھر یہ 190 پاؤنڈ کا لفافہ کھولنے کیوں نہیں دیا؟ 190 ملین پاؤنڈ 190 ملین پاؤنڈ کا لفافہ وہ شہزاد نے کھولا کیوں نہیں کیبنٹ میں؟ اچھا تو کدھر گیا لفافہ؟ وہ کوئی ادھر سے آیا، ادھر جب اپروو ہو کے جیب میں پڑ گیا. جیکٹ کی جیب سے نکلا. سپریم کورٹ میں نہیں گئے تھے 190 ملین؟ سر 190 ملین سپریم کورٹ میں تو ادھر ریاض کے کھاتے میں گئے ہیں. وہ کون سے گورنمنٹ آف پاکستان کے کھاتے میں گئے ہیں؟ ملک ریاض کو دے دیے تھے واپس. جی ملک ریاض کے کھاتے میں جو اس کا پینڈنگ تھا اس کے اندر جمع ہوئے. اس نے آپ کو اس نے 460 ارب دینا تھا نا، تو اس نے اتنے ادھر زمین کاؤنٹ کروا دی بی بی کے نام پہ اور ان کے نام پہ. اچھا یہ تو جو القادر علی آپ کہہ رہے ہیں جی کمال قسم کی وہ تو کہتے ہیں جی القادر میں تو ہم نے سنت رسول سکھانی تھی لوگوں کو، یہ وہ میری کو جیب میں تھوڑی آئے ہیں. سر وہ تو اپنے نام سے، اپنا نام اور پیڑنی کے نام پہ ہے، اس کو کر دیتے حکومت پاکستان کے نام کے اوپر. اچھا وہ پیسہ حکومت پاکستان کا تھا نا، ان کی جیب میں گیا. اس کو حکومت پاکستان کے ادارے کے نام پہ القادر ٹرسٹ آنا. وہ 190 ملین کدھر گیا پھر ان کے پاس؟ 190 ملین کی انہوں نے یہ لے لی، ان کی ڈیل کر لی انہوں نے. نہیں لیکن یہ کیس یہ ثابت ہو جائے گا. سر ثابت ہے، بالکل ثابت ہونے میں اس میں شک کیا ہے؟ یہ کسی چیز کا ڈینائل ہے، اس میں کچھ بھی نہیں. اچھا آپ حیران وہ تو کر رہے ہیں سر، یہ تو اس میں کیا ثابت کرنا ہے؟ انہوں نے پیسے لیے، انہوں نے 2 ڈاکومنٹ بنائے. پہلے ڈاکومنٹ میں انہوں نے 2-3 بندے اور بھی ساتھ ڈالے، پھر ایک دوسرا ڈاکومنٹ بنایا اس میں سارے نکال دیے. گڈ ٹو سی یو کہنے والی کو قوت چھوڑ دے گی. سر گڈ ٹو سی یو میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت جب اتنا اپ رائٹ آنیسٹ سپریم کورٹ کے ججز ہیں، شاہ صاحب ہوں یا یحییٰ صاحب ہوں یا دیگر ہوں، میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی کسی قسم کی کسی کو بھی لیکن ہمارے ہاں کچھ بڑی سٹوریز چل رہی تھی، شاہ صاحب اگر آ جائیں گے تو ان کو ریلیف دے دیں گے، گورنمنٹ کو گرا دیں گے. یہ کیوں؟ یہ بھی بائی ڈیزائن بنائی گئی تھی سٹوریز، بائی ڈیزائن بنا کے سائیکل سٹائل کر کے. خان صاحب نے یہ سٹوری بنا کے شاہ صاحب کا نقصان کی.
اچھا. اور جس بندے پہ ساری عمر کسی نے کوئی حرف نہیں کیا اس کو اس کے آخری سٹیج پہ جب ایک اور کہتے ہیں بڑے قابل جج ہیں منصور علی شاہ. قابل بھی ہیں، آنےسٹ بھی ہیں، کمپیٹنٹ بھی ہیں، پیٹریوٹ ہیں، اور کبھی بھی کسی معاملے میں کسی کو رعایت نہیں کرتے. وہ حب وطن ہے، وہ محب وطن ہے، اپنے گھر والوں کو رعایت نہیں کرتے، باقی تو چھوڑ. یہی جج کی تو یہی مگر کوالٹی. بہرحال میں یہ بھی کہوں گا کہ ابھی جس طریقے سے جو دوسرے جو جج صاحب آئے ہیں وہ کم نہیں ہے، وہ ان کا بھی بڑا جسے اور یہ دیکھیں نا ایمانداروں کا ایک گروپ اگر اکٹھا ہو جاتا ہے تو ملک کے لیے سر ہمیشہ کے لیے ایک آپ کو صحیح عدلیہ دے جائے گا، ایک صحیح سسٹم دے جائے گا. ایک کام 26 ترمیم میں بہت اچھا ہوا ہے کہ وہ جو اچانک خواب آتا تھا کسی جج صاحب کو تو وہ سو موٹر لے لیتے تھے، وہ خوابوں کا سلسلہ بند کر دیا گیا. سر یعنی کہ ذاتی قسم کا نظام انصاف جو ہے ذاتیات پر مبنی، ذاتی خواہشات پر، وہ روک دیا گیا راستہ. وہ میرا اس کو تو سب لوگوں کو سراہنا چاہیے، بجائے کہ کوئی کہے جی یہ میرا جج تیرا جج. سر میں عرض کروں کہ سسٹم بہتر ہو جائیں گے، چیزیں بہتر ہو جائیں گی. کنٹینیوٹی آف کمانڈ ہونی چاہیے، استحکام ہونا چاہیے ملکوں میں. استحکام پاکستان ہوگا تو خوشحالی ہوگی اور ترقی ہوگی. اب یہ جو اینٹی استحکام ریلی جو بڑی فخریہ طریقے سے الجہاد سر میں یہ الجہاد کا نعرہ لگا کے یہ چوتھی دفعہ ہے کفن باندھ کے آئے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہوں گا، نہیں یہ ہندوستان چلے جائیں سر، میں عرض کروں تھوڑے سے اگر شہید بھی ہو جائیں گے 10-12 ہزار، سر میں ایک ہندوستان بھی تھوڑا جولٹ لگے گا. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہم نے پہلی دفعہ کیوں نہیں کرتی جب یہ پہلی دفعہ حملہ ور ہوئے؟ اکاؤنٹیبلٹی کس نے کرنی ہے؟ سو تو عدالتوں نے کرنی ہے نا. کس نے کرنی ہے؟ سر عدالتیں تو تیار ہی نہیں ہے نا. دہشت گردوں عدالتوں نے بھی کرنی ہے اور اکاؤنٹیبلٹی کے محکموں نے بھی کرنی ہے. پولیس ہی ہے نا جی. پولیس بیچاری مارے کھائی جا رہی ہے، شہید بھی ہو جا رہے ہیں، تھانے جلوائے جا رہے ہیں. آج ایک جس کو پکڑتے ہیں اس طرح مرغی جیسے ذبح کرتے ہیں، سر میں عرض کروں اس طرح پکڑتے ہیں. ایک اکیلا قابو آ جاتا ہے. دنیا کے تمام ملکوں میں 50 ہمارے پختون بھائی اس کو کھانے کو دوڑ. دنیا کے تمام ملکوں میں اکاؤنٹیبلٹی، اور یہ اکاؤنٹیبلٹی سے معاملہ ملکی سلامتی پہ چلا گیا، نیشنل سیکیورٹی پہ چلا گیا. جب نیشنل سیکیورٹی کے معاملات آتے ہیں تو پھر نیشنل سیکیورٹی کی فورسز تو پھر اس کے لیے لا علیحدہ بنا دیں، پھر وہ کال کریں، آرمی کو کال کریں جیسے وہ ہوتا ہے 245 کے تحت جی، تو وہ ڈائریکٹ ایکشن لیں. اس میں کیا انتظار ہو رہا ہے کہ جب پورا اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے ملک کی تو پھر ایکشن لیں گے. سر دیکھیے نا، یہ چوتھی دفعہ ہے. اس دفعہ میں گزارش کروں گا کہ کنکریٹ میجرز نظر آ جانے چاہیے امیجیٹلی. ابھی معاف نہ کریں. آتے ہیں چلے جاتے ہیں، دیسی مرغیاں کھاتے ہیں، دیسی انڈے کھاتے ہیں، باہر کے ڈالر لیتے ہیں، پھر تیاری کر کے پھر آ جاتے ہیں. سر تماشا لگا بس. یہ ویسے تو انجوائے کر رہے ہیں سارے. سر تماشا لگا. عام غریب آدمی جو اس ملک کا ہر گھنٹے کا بلینز کا نقصان ہو رہا ہے. سب کچھ بند ہے، انٹرنیٹ بند ہے، ہر چیز ایکسپورٹ بند ہے. وہ کہتے ہیں جی ہمیں حق دے دیں ہم باز آ جائیں. سر مجھے یہ بتائیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ حق مل جائے باز آ جائیں گے؟ سر حق کیا ہے ان کا؟ مجھے یہ تو سمجھائیں. عمران خان کی رہائی. سر یہ بیک گراؤنڈ سے آئے تھے، یہ 2014 میں بھی کنٹینر پہ چڑھ کے آئے تھے، 18 میں بھی کنٹینر پہ چڑھ کے آئے تھے. نہیں مقبول تو ہیں وہ. سر مقبول کے یا سر یہ کس نے کہا ہے مقبول ہے؟ اچھا آپ ایک KPK کے افغان کے اور چند ایک آپ دہشت گرد سول کپڑوں میں دیکھ کے تو آپ سمجھتے ہیں مقبول ہے؟ مقبول ہے تو پنجاب سے کیوں نہیں کوئی بندہ نکلا؟ سندھ سے کیوں نہیں نکلا؟ چلو مقبول بلوچستان سے صادق امین تو ہے نا. باقی 3 صوبوں سے. صادق امین تو میں نے بتا سرٹیفکیٹ صادق میں صادق سپریم کورٹ ان کو سر سپریم کورٹ میں وہ سرٹیفکیٹ دینے والے صادق امین تھے. میں تو انہیں کہتا ہوں ثاقب و امین ہے. ثاقب صاحب انہیں دے رہے ہیں، یہ زیادہ بہتر ہے. سر دیکھیے اس دفعہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، ملک کی اکانومی شٹر ہو رہی ہے، ملک کا امن شٹر ہو رہا ہے، لوگوں کی سلامتی شٹر ہو رہی ہے. یہ امین گنڈو صاحب نہیں سمجھتے. میرا خیال ان کی اکانومی چونکہ پاکستان کی اکانومی سے جڑی نہیں ہوئی، ان کی سمگلنگ سے جڑی ہوئی ہے. افغانستان، افیون، جعلی کرنسی، سارے پیسے جو آپ دے رہے ہیں، بتا لینا، گاڑیاں چوری کرنی، وہ سارے پیسے اٹھا کے اسی مہم پہ خرچ کر دیتے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ان کا حساب کتاب کریں. اور گورنر رول اس لیے دیا ہوا ہے، ایسے لوگوں کے لیے دیا ہوا ہے، اس کو صرف کتابوں میں دیکھنے کے لیے نہیں دیا ہوا. اس کو اپلائی کریں. ایک تو گورنر رول ہے کہ ماضی میں یاد ہوگا آپ کو، جنرل موسیٰ کے دور میں گنڈا ایکٹ بھی لگی تھی جی، تو وہ گنڈا ایکٹ لگا دیں گے. جتنے گنڈے تھے وہ باقاعدہ اس میں آپ کو پتہ ہے لاہور میں جو بڑے بڑے نامور اور بدنام زمانہ بدماش تھے وہ بھاگے تھے.
یعنی اچھا شوکر والا اور پتہ نہیں کیا کیا نام تھے. ابھی جب گنڈا ایکٹ لگی ہے نا وہ سب بندوقیں لے کے نظر نہیں آتے, روح پوش ہو گئے. ان کے ایک دو کو مار بھی دیا گیا تھا. ان کے اوپر بھی گرپ ٹائٹ کریں. گنڈا ایکٹ آپ نے پیار محبت دیسی مرغیاں بہت کھلوا دی ہیں, اس کو پیار محبت بہت کر لی ہے. ہر روز آپ کے انٹیریئر منسٹر اس کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی رستہ بنانے کے لیے, بہت کوشش کر لی ہے. اس کے باوجود وہ تو باز نہیں آ رہے. اگر نہیں آ رہے تو پھر ملک کی سلامتی کا تقاضا ہے کہ اس کے مطابق عمل کریں. وہ عمل کیا کریں؟ بس سختی کریں. کیا سختی کریں؟ ابھی آپ کنٹینر لگا کے جو دفاع کر رہے ہیں تو وہ اگریشن پہ آ رہے ہیں, آپ بھی اگریشن کریں, اٹھائیں. آپ یعنی ڈیفینسو بجائے اوفینسو پہ آ جائیں. اوفینسو پہ آ جائیں, ان کو پکڑیں جدھر بھی ہیں. آپ کا مطلب یہ پریمپٹ کریں. آپ پریمپٹ کریں. کل تو ان کے کوئی حامی کہہ رہے تھے کہ جی وہ جہاں پہ علی مین گنڈا پور پہنچے ہیں اٹک پر, کل رات کی بات ہے, آج تو شاید وہ کہہ رہے ہیں اسلام آباد کے قریب پہنچ گئے ہیں, تو وہاں پہ بڑی ان کو چاروں اطراف سے شیلنگ کا سامنا کرنا پڑا ہے. شیلنگ سے مراد غالباً ٹیئر گیس شیلنگ ہی ہوگی نا, کہ وہ توپ کی شیلنگ تھوڑی. یہ شیلنگ اور ربڑ کی بلٹس تو موج میلے کے لیے ہے نا جی. اچھا, نہیں ربڑ کی بلٹ بھی زور سے لگتی ہے. زور سے لگتی ہے, مگر وہ اس بندوبست کر کے ساری چیزوں کا بندوبست کر کے اس کے اکوپمنٹ ساتھ لے کے اپنے آپ کو کور کر کے آ رہے ہیں. آپ کو جہاد پہ آئے ہیں, وہ کوئی چھوٹی بات سر. وہ جہاد پہ آ رہے ہیں. کوئی بلٹ پروف جیکٹ مارکیٹ میں ملتی ہے. ہاں تو انہوں نے سارا پیسہ اس پہ لگا دیا. ہیلمٹ بھی ملتا ہے, ٹھیک ہے, گلیلے بھی ملتی ہیں, ہر چیز ملتی ہے. اور یہ جو ربڑ کی بلٹ ہے یہ بھی ملتی ہے. وہ تو ساری پولیس و سارے اداروں کو سرکاری عملے کو ساتھ لے کے نہیں. آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ زمان پارک لاہور میں آپریشن ہوا تھا پنجاب پولیس کا, تو اندر سے گلگت بلتستان کی پولیس نے بندوقیں تان لی تھی پنجاب پولیس پہ. یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے. میں نے آج ایک اور پروگرام میں کہا. تو یہ تو پھر ایسی ہے کہ دو علاقوں کی پولیس آمنے سامنے آ جائے تو یہ تو میرے خیال یہ تو انڈیا اور میرا تالیاں بجا رہا ہوگا کہ یار بسم اللہ, یہ تو ٹکڑے ہونے لگا آپ ہی. یہ تو آپس میں صوبے ٹکرا کے ایک دوسرے کو مار کے ختم کر دیں. نرمی اس حد تک جب ملک کی سلامتی خطرے میں نہ ہو. جب ملک کی سلامتی آپ مارشل لا کی تو نہیں بات کر رہے. میں نہیں مارشل لا کو چھوڑ دیں. مارشل لا کے علاوہ بھی آئین میں بہت کچھ دیا ہوا ہے, ایمرجنسی دی ہوئی ہے نا جی. آئین میں آئین کہیں نہیں روکتا. سپریم کورٹ رد کر دے گی اسی وقت. گورنر لوگ تو یہی کہہ رہے ہیں سر, گورنر رول بھی دیا ہوا ہے نا جی, کیوں نہیں لگا دیتے؟ وہ لگانا چاہیے, بالکل لگانا چاہیے. اس میں کیا, اس میں فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہو جاتے وقتی طور پہ؟ فنڈامنٹل رائٹ تو رہ گئے ہیں. رائٹ ٹو ایگزسٹ فنڈامنٹل بندے کا وہ فنڈامنٹل رائٹ. ادھر تو سروائیول کا مسئلہ ہے, ادھر ملک کی سلامتی کا مسئلہ ہے. آپ بندے کے سول رائٹس کی بات کرتے ہیں. باقی ساری دنیا جو اس قسم کی صورتحال ہوتی ہے تو کیا کرتی ہے؟ امریکہ میں کیا ہوا؟ نہیں سارے ٹرائی ہوئے, نہیں سب کو کنوکشن کی, نہیں سارے جیل بھیجے گئے. وہاں تو عدالتیں ڈیلیور کر رہی ہیں. تو ادھر کیوں نہیں؟ بات یہ ہے کہ ادھر ہم ان کو ہر دفعہ پال پول کے پھر تیار کر کے پھر لے آتے. اس میں میرا خیال ہے کہ وہ اس لیے تبھی تو ہماری مسلح افواج کے لوگ کہتے ہیں کہ ملٹری ٹرائل ہوں تو کم سے کم یہ جو آرام سے چھوٹ جاتے ہیں, بڑی سے بڑی دہشت گردی کر کے, کور کمانڈر کی وردی پینٹ اٹھا کے, تضحیق کر کے, شہداء کی علامتوں کو گرا کے, مجسموں کو, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آسانی سے چھوٹ جاتے ہیں. بینیفٹ آف ڈاؤٹ کا بہت زیادہ دورہ ہے ایک چیز میں کہنا چاہوں ہمارے نارمل عدالتی نظام میں. میں ایک چیز ریکارڈ پہ کہنا چاہوں گا کہ کافی دیر ہو چکی ہے اور دیر نہ کریں. دیر کریں گے تو معاملات ہاتھ سے نکل جائیں گے. پھر میں دوبارہ کہتا ہوں, دیر کریں گے معاملات آہستہ آہستہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے. دیر نہ کریں, جو ایکشن بنتا ہے وہ امیجیٹلی امپلیمنٹ کر دیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں اب کوئی ایک یہ نہیں ہو سکتا کہ جیسے پیچ اپ کی باتیں کی جا رہی تھی کہ مذاکرات ہو جائیں, پہلے کہا گیا جی مذاکرات ہو رہے ہیں. وہ پہلے زمانے میں ایسے بھی ہوتا تھا کہ بعض اوقات اسٹیبلشمنٹ کے لوگ یا اداروں کے لوگ قیدی بن کے جیلوں میں چلے جاتے تھے اور وہاں پہ جا کے وہ CID بھی کرتے تھے, سرویلنس بھی, اور یہ پیچ ورک بھی کرتے تھے اس طرح کا, کوئی ٹریک 2 وغیرہ. تو اس طرح کے بہت سے اہلکار ہوتے ہیں. بعض کا تو اندر جا کے کہتے ہیں, بھٹو کے دور میں بعض کئی سپرنٹ جیل جا کے کہتے تھے کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, اور کوئی پیغام بھی آ جاتا ہے ادھر سے کوئی ادھر سے. یا آپ سمجھتے ہیں کہ پیغام ایکسیپٹ نہیں کر رہے؟ آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلے پروگرام ایک میں کہا تھا
کہ جی قومی یکجہتی کے لیے میری اپیل ہے کہ معاف کر دیں. کہ معاف کر دیں. ٹھیک ہے, ہاں یہ آپ نے کہا آن ریکارڈ ہے. سب کو معاف کر دیں. ٹھیک ہے. ہمیں جتنا نقصان ملک کو ادھر ان کو بند کر کے ہو رہا ہے وہ ناقابل برداشت ہے. نہیں فرض کرو معاف کر دیں تو وہ تو آ ہی جا رہے ہیں نا, یا وہ رک جائیں گے آنے سے؟ سر دیکھیں, معاف کرنے کی شرط یہ ہے کنوکشن کریں ان کی جلدی. اچھا, ان کے کیس سب میچور ہیں, ان میں سزا دیں, ان کو سزا دینے کے بعد معافی دیں. سزائیں تو چلیں, سزائیں دیں, اس کے بعد ایک طریقہ کار ہے رحم کی اپیل کا, وہ رحم کی اپیل کریں, جیسے کہ وہ معاف کریں, مگر اس کے بعد ان کا ٹکانا کوئی باہر کے ملک میں ایسا ہو جدھر جا کے یہ عبادت کریں اور اپنے گناہ معاف کرائیں. نہیں عبادت ان کا کیا, ان کے اور بھی بڑے شوق ہیں, وہ پورے کریں جا کے. سر وہ باہر ساری عمر یہی کرتے رہے, کسی جزیرے پہ جا کے بیٹھ جائیں, جدھر بھی جانا, مالدیپ آئی لینڈ وغیرہ. وہ دیکھیے نا, جب معاف کرنا ہے تو آپ ٹرم کنڈیشن سے کرنا ہے. آپ کی ہسٹری میں آلریڈی ایسی اس قسم کی معافیوں کی ٹرم کنڈیشن درج ہے, وہ نکال کے اسی کی طرح ایک ان کو پیکج دے کے تو بھیج دیں. یہ تو ویسے نواز شریف صاحب بھی جیسے گئے تھے, یاد ہوگا آپ. جی دیکھیے نا, اگر ہم نے کسی کو کہنا کچھ نہیں, ہم بڑے ہی شریف لوگ ہیں, بڑے ہی بیبے پتر ہیں. نہیں وہ مصیبت میں ہے نا, گورنمنٹ مالی مشکلات, لوگوں کی مشکلات میں بھی وہ سر مصیبتیں تب ختم ہوں گی جب یہ اندر سے آپ مسائل ختم کریں گے اور دلیری سے کریں گے. آپ کو مسئلے کو چیلنج کو فرنٹ فٹ کے اوپر پوری دلیری کے ساتھ لینا پڑتا ہے, پھر ہی آپ آگے بڑھتے ہیں. اگر آپ دلیری کا فقدان نظر آ رہا ہے ابھی. سر اگر دیکھیے, اگر ان کو ہر جگہ دیکھو نا, ہم مکس کر دیں گے درمیان میں کہ ہم نے کنوکشن بھی نہیں کرنی, اس کو ڈیلے کر دیں, ہم نے معافی بھی کرنی ہے, اس کو بھی ڈیلے کر دیں. سر ہم کس لیے ڈیلے کر رہے ہیں, کس کا نقصان کر رہے ہیں؟ اس ملک کا کر رہے ہیں, غریبوں کا کر رہے ہیں, یہ تو نہ کریں. یعنی آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ جو اتنے بڑے بڑے چیلنجز اور ہمیں ایگزسٹینشل تھریٹس ہیں, ان پہ لیوک وارم ریسپانس نہیں چل سکتا. نہیں چل سکتا سر, کلیئر فیصلہ, اسٹرینجنٹ ایکشن لینا, کلیئر فیصلہ کریں ہر معاملے کے اوپر. یہ تو اگر آپ ایک طرح چائنا ماڈل جو ہے نا آف ڈسپلن, جی ہاں, وہ اس کے بغیر ملک نہیں چلنا, اس کا تقریباً اس کے بغیر ملک نہیں چلنا. باقی بات یہ رہ گئی کہ ان کا پوائنٹ کہ وہ کہتے ہیں ہمارا مینڈیٹ واپس دیں. سر جہاں جہاں ان کا مینڈیٹ بنتا ہے دے دیں. ان کا مینڈیٹ کہاں بنتا ہے, وہ تو مطلب الیکشن کمیشن میں ان کے کیس پھنسے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, کسی ٹرائیبیونل میں پھنسے ہیں, کسی کورٹ میں پھنسے, جہاں جہاں ان کا مینڈیٹ بنتا ہے. حکومت رہتی ہے کہ حکومت موجودہ کمزور ہو جاتی ہے, جو کچھ بھی ہوتا ہے فیصلہ کریں, اس کے بودر کریں ہی نہ, بلکہ بالکل نہ کریں. سر ملک ضروری ہے, حکومت ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے, پاکستان ہوگا تو حکومت بھی ہوگی. نہیں لیکن میں تو ایز اے سٹیزن آف پاکستان تشویش میں مبتلا ہوں کہ اگر آج دوسرا کوئی ڈسپینسیشن اوپر آ جاتا ہے تو جو معاہدے, جو بھاگ دوڑ ہو رہی ہے, وہ تو ریورس کر دیں گے. ان میں تو غصہ ہی اتنا ہے کہ جی یہ تو شہباز شریف کا پروجیکٹ ہے, وہ تو سوچتے ہی نہیں کہ یہ پاکستان کا پروجیکٹ ہے. سر اس لیے میں نے کہا غصے کی وجہ سے ان کو اگر دے دیں گے سر, اس کا اسی لیے واحد حل یہ ہے کہ کنوکشن کریں, معافی نامہ لیں, معافی نامے کے اندر شرائط درج ہو, اس شرائط کو پابندی کریں. ٹھیک, ان کیس وہ نہیں معافی نامہ مانگ, نہیں راضی نہیں ہوتے, نہیں کرتے, تو کنوکشن میں جو لکھا اس پہ عمل کریں. ٹھیک. چلیں جناب, بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے جناب. سارا چیزوں کا احاطہ کیا گیا. جو موجودہ صورت حال ہے کہ ایک صوبہ دوسرے صوبے اور مرکز پر جو چڑھائی کر رہا ہے, اس کے لیے آئین کے اندر حل موجود ہے, اور اس حل کے اوپر عمل درآمد کرنے میں اب جو مزید تاخیر ہوگی تو پورا قوم, پورا ملک جو ہے دیٹ ول بی دا لوزر. اب اس چیز کا متقاضی نہیں ہے ملک کہ ہم انتظار کریں اور لیوک وارم رسپانس دیں اتنے بڑے خطرات کو اور چیلنجز کو. اس کو سنجیدگی سے لینا ہے, اور چائنا ماڈل آف ڈسپلن جو ہے, میں اس کو اگر ہم تھوڑا کاپی کر لیں تو ایک بہتر صورتحال ابھر سکتی ہے. اس کے ساتھ ہی میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.